اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا ویقولون طاعۃ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور منافق کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو فرما برداری ہے، پھر جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو رات کو ان کا ایک گروہ اس بات کے خلاف جوڑ توڑ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں، اور اللہ لکھ لیتا ہے جو وہ رات کو سازش کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ انہیں جانے دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ کارساز کے طور پر کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس لیے کہ آپ خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی الہی پر مبنی ہوتا ہے۔ امام ابن ابو حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی تو اس نے گویا میری نافرمانی کی۔ اور جو نافرمانی کریں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی اس کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری تو دین کو پہنچا دینا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے تو وہ سعادت مند اور کامیاب ہے، اور آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ ناکام و نامراد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی باز پرس نہ ہوگی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو اس نے اپنی درستی کا سامان مہیا کر لیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری منظور ہے، اللہ تعالیٰ یہ منافقین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ بظاہر موافقت اور اطاعت کو اقرار کرتے ہیں، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے جا کر کہیں اور چھپ جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہوں نے جو اظہار کیا ہوتا ہے، رات کو چھپ چھپ کر اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے، اور ان کی ان تمام باتوں کو اس کے وہ نگران فرشتے لکھ لیتے ہیں جو تمام بندوں کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں، اور وہ بندوں کے افعال کو جانتے ہیں۔
اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرزنش کی ہے کہ وہ ان کے آپس میں چھپ چھپ کر کی ہوئی تمام باتوں کو خوب جانتا ہے، اور راتوں کو چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی کے جو منصوبے بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے بھی آگاہ ہے، اس لیے وہ ان کو اس کی ضرور سزا دے گا کو انہوں نے بظاہر اطاعت اور موافقت کا اقرار ہی کیوں نہ کیا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ النور میں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے، یعنی ان سے درگزر کریں، ان پر شفقت کریں اور ان کا مواخذہ نہ کریں، لوگوں کے سامنے ان کے راز فاش نہ کریں اور ان سے ڈریں بھی نہیں، اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے، اور اس کے لیے کافی حامی و ناصر اور مددگار ہے جو اس پر بھروسہ کرے اور اس کی طرف رجوع کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔